دونوں جہان کی کامیابی چین آرام تزکیہ میں ہے، اور تزکیہ خود سے نہیں ہوتا جب تک کسی مزکی سے تعلق نہ ہو۔ تزکیہ فعل متعدی ہے جو اپنے فاعل پر تمام نہیں ہو سکتا، فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، جیسے جا زیدن تو مجیت زید کی زید ہی پر تمام ہو گئی، لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ زید نے اپنا تزکیہ کرایا زکا زیدن تو تزکیہ زید کا زید پر تمام نہیں ہوگا، بلکہ زید کا تزکیہ کسی نے کیا، خالد نے زید کا تزکیہ کیا، تو مزکی الگ ہوتا ہے مزکا الگ ہوتا ہے۔ تزکیے میں ضرورت ہے شیخ کی، اور حکیم الامت فرماتے ہیں مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ کسی مرشد کامل سے اور شیخ سے اصلاح کرانا، یہ اس کو میں اصلاح کے لیے شیخ سے تعلق قائم کرنا، اس کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں، فرض عین، کیونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر شیخ کے کتنا ہی بخاری پڑھا رہا ہو مگر اپنی اصلاح خود سے نہیں ہوتی، اپنا عیب خود سے نظر نہیں آتا، اپنے چہرے میں کہیں روشنائی لگ جائے تو کیسے نظر آئے گا جب تک آئینہ نہ ہوگا، تو شیخ آئینہ ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ تمہارا مجھ خطرناک راستہ ہے، اس میں تمہارے لیے ضرر ہے۔ آدمی تو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، یہ بہت عمدہ راستہ ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے، امت کی خدمت ہے، اور اس طریقے سے یہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن سنیے میرے استاد حدیث جن کی خلافت چھینی گئی تھی اور اعظم گڑھ میں مدرسہ بیت العلوم میں پڑھایا کرتے تھے، میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان کی خلافت کس وجہ سے چھینی گئی، تو فرمایا کہ انہوں نے کسی دینی تحریک کو امت کے لیے مفید سمجھتے ہوئے حضرت کو لکھا کہ مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ میں جان دے دوں۔ حکیم الامت نے لکھا کہ آپ کے اندر حب دنیا ہے اور آپ کی خلافت مسلوب کی جاتی ہے، سلب کی جاتی ہے، یہ حب دنیا ہے، حالانکہ ان کی تحریر یہ تھی کہ خدا کے راستے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر اپنی جان فدا کر دوں، جان قربان کر دوں، جان کی قربانی پر انعام ملنا چاہیے مگر بجائے انعام کے سزا مل رہی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر حب دنیا ہے، حب جاں ہے۔ اب آپ بتلائیے، میں نے آنکھوں سے ان کو دیکھا، نتیجہ واقعی قلندر انچے گوئے دیدہ گوئے، اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا کہ حب دنیا کے آثار تھے، 5 روپے کا شربت بنایا، 50 روپیہ لے لیا، اور شربت بھی کھٹا ہو گیا، خراب ہو گیا، گالیاں مل رہی ہیں، یہی ہے، یہ سب حب دنیا کے اثرات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، کسی اللہ والے کا ناراض ہونا اور بزرگان دین کی ہدایت پر نہ چلنا یہ کتنا ہی معاملہ ہو، بس اس لیے ملفوظات پڑھو، حکیم الامت کے ملفوظات کا مطالعہ کیجیے، الفاظات الیومیہ وغیرہ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دین حق پر 2 ہی صورت ہے، یا تو قدرت ہو قتال کی یا پھر صبر کی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھوک ہڑتال کرنا انگریزوں سے آیا ہے، یہ جیل میں جانا انگریزوں سے آیا ہے، یہ اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا انگریزوں سے آیا ہے، دین صحابہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا ایک واقعہ آپ ہم کو ثابت کر دیں کہ ان لوگوں نے گرفتاری کے لیے پیش کیا ہو۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس جو ہے بغیر شیخ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شیخ بتاتا ہے کہ اس میں یہ بات ہے، اس کا ایکس رے کر لیتا ہے، تھرمامیٹر کر لیتا ہے، مریض تو ہی کہتا ہے صاحب ہم کو بخار نہیں ہے، لیکن جب حکیم تھرمامیٹر ڈاکٹر لگا لیتا ہے، پتہ لگا لیتا ہے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دین سمجھیں اور وہ دین غیر دین ہو۔ اکابر اگر انتقال کر گئے ہیں تو اکابر کے صحبت یافتہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے۔